بحر رحمت بحر رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہار اطفال میں تمام نونہال بچوں کو خوش آمدید. بچوں کہانی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امام علی علیہ السلام کی کہانی ہم سنیں گے, اور آج جس کہانی کا انتخاب کیا ہے, کل میں نے آپ لوگوں کو جو کہانی سنائی تھی اس میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ فرشتے حیران ہو جائیں گے. آج ایسی کہانی ہے کہ جس میں امام نے ایسا کہا نہیں لیکن عمل ایسا کیا کہ فرشتے حیران ہو گئے, اور عام فرشتے نہیں, فرشتوں کے سردار بھی حیران ہو گئے. لیکن میں کہانی تھوڑا پیچھے سے شروع کرتا ہوں, ہمارے پاس وقت ہے, ہم انشاءاللہ ایک مزیدار کہانی سنیں گے. کہانی شروع ہوتی ہے اس بات سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے اس دنیا میں بھیجا تھا, اور ہمارے آخری نبی نے جب اعلان رسالت کیا, یعنی جب سب کو بتا دیا کہ بھائی میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تم لوگ جن بتوں کی پرستش کرتے ہو یہ بت خدا نہیں ہے, خدا وہ ایک واحد خدا ہے, ایک خدا ہے جس نے ان سارے کائنات کو بنائی ہے. جو بت بنائے تو تم نے خود نے بنائے. رسول خدا نے اعلان رسالت کیا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی اسلام لے آؤ, اور خاص طور پہ قبیلہ قریش سے کہا. قریش جو سب سے بڑا قبیلہ تھا, جو سب سے بڑا خاندان تھا مکہ میں رہنے والا, ان سے کہا, جو رسول خدا کا خاندان تھا ان سے کہا کہ بھائی تم جو ہے وہ ایمان لے آؤ. لیکن قریش میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا, کیونکہ یہ لوگ جس طرح آل فرعون میں فرعون کے خاندان والے امیر لوگ تھے سب, تو وہ کوئی ایمان لانے والے نہیں تھے. اسی طرح یہاں پر بھی رسول کے دور میں بھی جو یہ قریش تھے یہ سردار تھے, سارے سرداروں والے ان کے اتوار تھے, تو یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائے. 7 سال تک رسول خدا نے تبلیغ کی. 7 سال تک بہت کم تعداد ہے مسلمانوں کی جو ایمان لائی. اور قریش نے دیکھا کہ بھائی رسول خدا کسی بھی طرح یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں, اسلام کے دعوے سے, نبوت کے دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں, اور مسلسل جو ہے وہ قرآن سنا کر ہم ایمان نہیں لاتے, لیکن باقی لوگ جو باہر سے آتے ہیں جب وہ رسول خدا کا قرآن سنتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں اور رسول خدا کی پیروی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سب نے مل کے پلان یہ بنایا کہ بھائی ہم جو ہے وہ رسول خدا کا بائیکاٹ کرتے ہیں. رسول خدا کا بائیکاٹ ایسے کریں گے کہ سارے قبیلے, سارے خاندان جو مکہ میں رہنے والے تھے, سب نے مل کر یہ پلان بنایا کہ بھائی ہم ایک ریٹن ڈاکیومنٹ, ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. سب ایگریمنٹ یہ سائن کرتے ہیں کہ کوئی بھی رسول خدا کے ساتھ کوئی بھی خرید و فروخت نہیں کرے گا, رسول خدا کے خاندان سے نہ کوئی سامان خریدے گا, نہ کوئی سامان ان کو بیچے گا, نہ ان سے کوئی رشتہ کرے گا, نہ ان سے کوئی بات کرے گا. انہیں تنہا کر دیں گے, انہیں دنیا سے بالکل ایسے اگنور کر دیں گے کہ وہ پھر ہمارے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, اور اس وجہ سے وہ آخر تنگ آ کر اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کے نزدیک اسلام نہیں لائے, لیکن رسول خدا پر غیبی ایمان رکھتے ہیں, چھپ کر ایمان رکھتے ہیں. رسول خدا نے جناب ابو طالب نے کیا کیا, اپنے پورے خاندان کو جمع کیا رسول خدا کے ساتھ, اور جن جن لوگوں سے انہوں نے قطع تعلق کیا تھا حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ رہنا زیادہ مشکل کام ہے, کیونکہ پھر یہ لوگ قتل کی کوششیں کریں گے, کیونکہ اب جب الگ رہیں گے تو اب ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی جان پہچان نہیں ہے, یہ لوگ دور ہو گئے ہم سے, تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کریں گے. حضرت ابو طالب علیہ السلام مکہ والوں سے نکل کر مکہ کے باہر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے, ایک گھاٹی ہے, وہاں پر پورے خاندان کو لے کر جمع ہو گئے. امام علی کہاں ہیں؟ امام علی رسول خدا کے ساتھ ہیں, اور اس گھاٹی میں 3 سال تک اس گھاٹی میں اس طرح سے رہے کہ کبھی پتے چبانے پڑتے تھے, کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرنا پڑتا تھا, کبھی لکڑیوں کو رات میں پانی میں ڈبو دیا جاتا تھا تاکہ صبح تک وہ لکڑیاں تھوڑی نرم ہو جائیں تو ان کو چبایا جا سکے, اور ان کو چبا کر کچھ پیٹ کی آگ بجھائی جا سکے. اس حالت میں امام علی علیہ السلام نے, اب ہیں کتنے امام علی علیہ السلام؟ روایتوں میں کچھ 15-20 سال کے, اور اس 15-20 سال کی عمر میں امام علی علیہ السلام کرتے کیا ہیں کہ مکہ جانا جان کے لیے خطرے کا باعث ہے. مکہ سے اسی لیے سب باہر نکل کے آئیں. رسول خدا کو کچھ ضروری کام ہیں جو مکہ میں ہیں, مکہ میں کچھ لوگوں سے ملاقات کرنی ہے, کوئی پیغام پہنچانا ہے. امام علی علیہ السلام روایت کہتی ہے کہ اکیلے رات کی تاریکی میں جاتے تھے, پیغام پہنچاتے تھے,
پیغام پہنچانے کے بعد کچھ ایسے قبیلے تھے کہ جنہوں نے ایگریمنٹ میں تو کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ خرید و فروخت نہیں کریں گے، لیکن وہ پیچھے سے چھپ کر رسول خدا کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہمیں خرید و فروخت کرنے میں، ہم اسلام نہیں لاتے لیکن ہمیں خرید و فروخت کرنے میں مسئلہ نہیں ہے. امام علی علیہ السلام راتوں کو چھپ کر جاتے تھے، ان سے مال خریدتے تھے، اپنی کمر پر ڈال کر پورے خاندان والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کے آتے تھے. امام علی